الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وتھ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ابلاغ اور صحافت۔ سوال ہے کہ ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ ابلاغ کیوں اور کیسے اہم ہے؟ تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ابلاغ کمیونیکیشن ایز این ایکسٹینشن آف آور فزک اینڈ سینسری پاورز دی میڈیا ہیو اے وے آف شیپنگ us even as we are shaping them. Understanding media and communication has a lot to do with understanding yourself. ابلاغ کا لفظ بلغ سے بنا ہے اور اس کا مطلب پھیلانا، پہنچانا اور بھیجنا ہے۔ عربی زبان کا لفظ تبلیغ اور ابلاغ ہم معنی ہیں۔ انگریزی زبان میں ابلاغ کا مترادف کمیونیکیشن ہے۔ لفظ کمیونیکیشن لاطینی لفظ کمیونس کی ترقی یافتہ شکل ہے، جس کے معنی کمیونس یا اشتراک کے ہیں۔ کمیونیکیشن کے معنی اطلاعات و معلومات کی ترسیل، خبر رسانی یا مکتوب و مراسلہ ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو، تار، ٹیلی فون کے ذریعے پیغام رسانی کو ٹیلی کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ ہر شے پکارتی ہے پس پردہ سکوت، لیکن کسے سناؤں کوئی ہم نوا بھی نہیں۔ تخلیق کائنات کے ساتھ ہی ابلاغ کا عمل شروع ہو گیا اور انسان کے رہنے تک ابلاغ کا عمل جاری رہے گا۔ ابلاغ کا فن موجودہ دور میں بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے۔ اب اسے باقاعدہ ایک پیشہ کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس علم میں باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے اور نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ صحافت کے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابلاغ کے لفظی اور اصطلاحی مطلب سے بخوبی آگاہ ہوں۔ ابلاغ چونکہ ایک معاشرتی عمل ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بھی معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی ہے اور اس کی تعریفیں بھی معاشرے کی تبدیلی اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہیں۔ مختلف ماہرین فن ابلاغ کی مندرجہ ذیل تعریفیں موزوں تصور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن: ایسا عمل جس کے ذریعے احساسات یا خیالات کسی ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل کیے جاتے ہیں، ابلاغ کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر شفیق جلندری: ابلاغ معلومات دینے، لینے یا ان کا تبادلہ کرنے کا نام ہے۔ ابلاغ کی اہمیت: انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ابلاغ ہے۔ ابلاغ کی مدد سے انسان کی وحشت اور تہذیب کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کم ہوا اور وہ زمین کی تسخیر کے بعد خلا کی طرف روانہ ہوا اور مظاہر قدرت سے پردہ اٹھانے لگا۔ ابلاغ کی اہمیت سے انکار کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ہم آج جو زندگی آسائش و آرام سے گزار رہے ہیں یہ سب ابلاغ ہی کی بدولت ہے۔ ابلاغ کی ابتدا: اللہ تعالیٰ کے وجود پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا پختہ یقین ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں سے ابلاغ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کی شہادت ہمیں قرآن کریم میں یوں ملتی ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفات۔ تو فرشتوں نے جب اس پر اعتراض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں روح آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے ابلاغ کیا اور ان کو تمام اسماء بتایا، جس پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے سب سے پہلے ابلاغ کیا اور اس کی سرشت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے طریقے سے آگاہ ہو۔ المختصر، اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو ابلاغ کے فن سے آگاہ کیا اور اس کی تربیت دی۔ اس سے ابلاغ کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ زندگی کی دلیل: نمبر 1، زندگی کی دلیل۔ ہر زندہ چیز ابلاغ کرتی ہے۔ ان کو ہم دو طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں: نمبر 1 انسان، نمبر 2 حیوان۔ ان میں سے ہر دو اقسام ابلاغ کرتی ہے۔ انسان اپنی زبان میں ابلاغ کے عمل سے کام لیتا ہے اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک انسان اطلاعات و معلومات یا خیالات کا اظہار ضرور کرتا ہے، خواہ وہ تنہائی میں ایسا کرے یا بہت زیادہ لوگوں کے سامنے۔ فطرت نے انسان کی سرشت میں ابلاغ کو ڈال دیا ہے تاکہ اپنے ماحول سے اشتراک کر سکے۔
خیالات کی ترسیل۔ عمل ابلاغ کی بدولت انسان اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہوا ہے۔ اپنے خیالات یا نظریات کو دوسری چیزوں تک پہنچانا اور خیالات و نظریات کی ترسیل کی بدولت ہم موجودہ ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں۔ خیالات کی ترسیل کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، حمایت حاصل کرنا۔ نمبر 2، خیالات کی تبدیلی۔ جب کوئی شخص بین الشخصی یا ابلاغ عام کرتا ہے تو وہ دوسرے کے خیالات میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے اپنے خیالات کی حمایت کرنے پر قائل کرتا ہے۔ اس طرح ابلاغ کی قوت سے ہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہو کر لوگوں کو اپنے خیالات و نظریات کا حامی بنانے میں مدد حاصل کرتے ہیں، اور یہ موجودہ دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اطلاعات کا تبادلہ۔ تجسس انسانی فطرت کا سب سے اہم خاصہ ہے، اور انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ جانتا ہے دوسروں کو بتائے اور اپنے راز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرے۔ اس لیے وہ دوسروں کو اپنی معلومات پہنچانے کے لیے ابلاغ کرتا ہے۔ ابتدا میں ابلاغ محدود ذرائع کی بنا پر محدود تھا، مگر آج کل انسان اپنی معلومات کی ابلاغ کے لیے نئی نئی ضرورتوں کے مطابق ذرائع بھی تلاش کرتا ہے۔ اس طرح لوگوں تک ابلاغ کی بدولت تازہ ترین اطلاعات و معلومات پہنچتی ہیں۔ نمبر 4، تجربات کا تبادلہ۔ جب بچہ آگ کے شعلے کی طرف لپکتا ہے تو ماں اسے اشارے سے یا زبان سے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ تجربات خواہ کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو، اگر ابلاغ کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے۔ لہٰذا ابلاغ کی وجہ سے ہم روزمرہ زندگی میں ہونے والے تجربات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انسانی شعور کی ترقی۔ جب مختلف لوگ مختلف نوعیت کی معلومات و اطلاعات اور خیالات و نظریات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو جو آدمی اس ابلاغ ریسیور کا کردار ادا کرتا ہے وہ اپنے ذہن میں ان سب معلومات کو جمع کرتا ہے، پھر ان پر سوچتا ہے، خود سے ابلاغ کرتا ہے اور بحث و مباحثہ کے ذریعے ان کے نئے نئے پہلوؤں سے آگاہ ہوتا ہے۔ ابلاغ ہی ایسا عمل ہے جو انسان کو باشعور بناتا ہے اور اس کے ذہن کو سوچنے پر مائل کرتا ہے، اور ایک باشعور ذہن ہی اچھے انسان اور اچھے معاشرے کی پہچان ہوتا ہے۔ ابلاغ انسانی رابطے کا ذریعہ۔ کائنات رنگ و بو اس قدر وسیع ہے کہ لاکھوں نسلوں، سینکڑوں تہذیبوں اور کئی رنگوں کے انسان اس کے مکین ہیں۔ ان انسانوں کے مذاہب، سوچ، علاقے، معاشی و معاشرتی مسائل اور ماحول یکسر مختلف ہیں، لیکن ابلاغ کی ایک قسم ابلاغ عام نے انسان کی اس دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، اور انسان باہمی رابطے کے ذریعے مختلف ثقافتوں کو ختم کر کے ایک عالمگیر معاشرے کے قیام کے سفر پر گامزن ہے۔ نمبر 7، دنیا ایک گاؤں۔ ابلاغ کے مختلف ذرائع کی ترقی کی بدولت آج ہم دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے تک لوگوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے ایک حصے میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیاں دنیا کے دوسرے حصے تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ابلاغ کے ذریعے سے پوری دنیا ایک گاؤں کی حیثیت حاصل کر چکی ہے اور اس گاؤں میں رہنے والا ہر فرد دوسرے فرد سے بخوبی آگاہ ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ داخلی اور خارجی تعلق۔ ابلاغ کی بدولت انسان اپنے اندر کی دنیا، جسے داخلی دنیا بھی کہتے ہیں، کو بیرونی یعنی خارجی دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب خارجی دنیا کو داخلی دنیا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس طرح داخلیت اور خارجیت کا حسین امتزاج قائم ہوتا ہے، جس سے نئی راہیں نکلتی ہیں اور انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 9، مطالعہ کائنات۔ کائنات کیا ہے، کس کی تخلیق ہے، کیسے تخلیق ہوئی، کس لیے بنائی گئی؟ جب انسان نے خود سے سوال کیے تو ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے مظاہر قدرت پر غور کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس طرح ابلاغ کے بغیر انسان مطالعہ کائنات کی الجھنوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمل ابلاغ نے پوری کائنات کو انسان کے سامنے کھلی کتاب کی صورت میں رکھ دیا۔ نمبر 10، معاشرتی ترقی۔ جب کوئی نظریہ، خیال یا تجربہ صرف ایک شخص تک محدود رہے گا تو معاشرے کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابلاغ کی بدولت معاشرے کے تمام مسائل کو ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کے بعد کیا جا سکتا ہے اور معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، فوری رد عمل۔ ابلاغ کے ذریعے جب خیالات و نظریات کو دوسرے افراد تک پہنچایا جاتا ہے تو سننے والا ان خیالات و نظریات کے خلاف یا حق میں فوری طور پر ایک رد عمل ظاہر کرتا ہے۔
یہی رد عمل نظریات و خیالات میں تبدیلی یا مقبولیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ابلاغ کے بعد رد عمل سے مختلف ذرائع سے واپس سورس اور سینڈر تک پہنچتا ہے، اور یوں فوری رد عمل ابلاغ کی اہمیت اور افادیت میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 12، ابلاغ اور ترقی لازم و ملزوم۔ ابلاغ اور ترقی لازم و ملزوم ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے ابلاغ نہیں کریں گے تو معاشرہ جمود پا کر ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ترقی کا عمل بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ نمبر 13، ابلاغ ایک علم۔ ابلاغ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور میں یہ ایک باقاعدہ فن اور پیشہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس علم پر سائنسی بنیادوں پر تخلیق ہو رہی ہے، اور دنیا بھر میں کئی یونیورسٹیاں ابلاغ عام، میس کمیونیکیشن کی تعلیم دے رہی ہیں۔ پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا نفسیاتی جنگ، سائیکولوجیکل وارفیئر، ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ بین الشخصی ابلاغ یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن جب اعلیٰ ابلاغ کا سفر طے کرتا ہے تو نشریاتی ادارے اپنے ملک کی پالیسی کے مطابق اپنی نشریات میں مخالف قوم یا ملک کے خلاف پروپیگنڈا کے عناصر شامل کر لیتے ہیں تاکہ قومی مقاصد و مفادات کا حصول آسان ہو سکے۔ یہ پروپیگنڈا جو ابلاغ عام کے پردے میں پوشیدہ ہوتا ہے، جنگل میں آگ کا کام کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ان محاذوں پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے جن پر فوج بھی بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ابلاغ کی اہمیت جدید دور میں اور بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے ابلاغ، اس کا معنی و مفہوم، مختلف ماہرین کی نظر میں ابلاغ کی تعریف اور ابلاغ کی اہمیت، جس کے اندر ہم نے 14 پوائنٹ کے ذریعے ابلاغ کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔